بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اب قسط 135 ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ عبید سلام نے ٹرک کے بارے میں پوچھا، یہ کیا ہے؟ ہمارا خود ساختہ گائیڈڈ میزائل۔ میں نے ٹرک رن وے پر رکھ کر چلا کر دکھایا۔ ابھی عمارت پر خود کا حملہ کر کے اسے تباہ کر دے گا، لیکن انہوں نے دور سے اسے گولی سے اڑا دیا۔ تو احمد نے نکتہ اٹھایا، میرا خیال ہے عقبی طرف سے حملہ کیا جائے۔ عبید نے تجویز پیش کی، وہ اس طرف نظر نہیں رکھ سکتے لیکن وہ چھت پر ضرور ہوں گے۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا، خطرہ مول لینا پڑے گا۔ میں اور عبید جھکے جھکے گھوم کر ریل فیلڈ کی عمارت کے عقبی حصے کی طرف آئے۔ اس طرف صرف ایک سیدھی اور سپاٹ سی دیوار تھی۔ چھت کی منڈیر خاصی اونچی تھی۔ مسلسل فائرنگ سے عمارت کی اطراف میں لگی ہوئی ایمرجنسی لائٹس بھی ٹوٹ گئی تھیں اور اب اس طرف اندھیرا تھا۔ مجھے امید تھی کہ ٹرک نظر نہیں آئے گا، اس کی ساری روشنیاں کورین ماہر پہلے ہی خراب کر چکا تھا، اس لیے ٹرک کا نظر آنا محال تھا۔ اس کا رخ عمارت کی طرف کر کے میں نے ریموٹ سے ٹرک چلایا۔ خاصی تیز رفتاری سے ٹرک کا عمارت کی طرف لپکا تھا۔ میں ریموٹ سے اسے پوری رفتار دے دی تھی۔ عبید صلاح کے 3-4 ساتھی بھی وہاں آ گئے تھے۔ عبید انہیں سمجھا رہا تھا کہ جیسے ہی دھماکہ ہو اور عمارت کا عقبی حصہ منہدم ہو، وہ فائرنگ کرتے ہوئے اس ٹوٹے حصے سے اندر گھس جائیں۔ ٹرک عمارت کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں نے چلا کر کہا، سب نیچے ہو جاؤ۔ اگلے لمحے ٹرک عمارت سے ٹکرایا۔ ایک اعصاب شکن دھماکے کے بعد میں نے عمارت کے اس حصے کو گرتے دیکھا۔ سی فورس واقعی بہت خطرناک دھماکہ خیز ثابت ہوا تھا۔ اس کے 2 کارنامے میں دیکھ چکا تھا۔ 1 کلو گرام وزنی بم نے نصف کے قریب عمارت ملبے کا ڈھیر بنا دی تھی۔ عبید بن صلاح کے ساتھی موقع سے فائدہ اٹھا کر عمارت کے چاروں طرف سے دوڑ پڑے تھے۔ عقبی طرف سے جانے والے 4 افراد ملبہ پھلانگتے اور فائرنگ کرتے ہوئے اندر گھس گئے تھے۔ میں نے عبید صلاح سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہو تیاروں کو ہر قیمت پر بچائیں، ان کی فکر نہ کرو۔ عبید نے مجھے تسلی دی اور ہم عمارت کے سامنے والے حصے کی طرف واپس آ گئے۔ فائرنگ کی آوازوں سے لگ رہا تھا کہ اندر سے مزاحمت ابھی بھی جاری تھی۔ سمترا خاصی دہشت زدہ لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی اس طرح قتل و غارت کری نہیں دیکھی تھی۔ تنہائی پاتے ہی اس نے سرگوشی میں مجھے اپنے اوپر بیتنے والی کہانی سنائی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد وہ کالا مجھے اپنے 2 دوستوں کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میرا خیال رکھیں، لیکن وہ شاید سیڑھیوں سے بھی نہیں اترا ہوگا کہ دونوں مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ ایک نے میرا منہ دبا دیا کہیں چیخ نہ ماروں، اور دوسرے نے، تم اس وقت بے ہوش تھی ورنہ دیکھتی میں نے ان کا کیا حشر کیا تھا۔ آپ نے انہیں مار دیا؟ وہ خوشی سے بولی تھی۔ کتے کی موت، میں نے جواب دیا۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ میرے ساتھی نے ان پر بھروسہ کیا۔ وہ بہت اچھا آدمی تھا، زندہ ہوتا تو خود انہیں کتے کی موت مارتا۔ وہ مر گیا؟ تو مترا چونکی تھی۔ میں نے افسردگی سے سر ہلایا۔ ہاں، وہ ارینا والی زیر زمین عمارت تباہ کرنے گیا تھا، خود بھی مارا گیا۔ میرا خیال ہے ان 2 کالوں کے بقایا 2 ساتھی بھی اس عمارت میں مارے گئے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے تھا، وہ بولی۔ وہ بھی مجھے ایسی ہوسناک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک بات پوچھوں صاحب؟ وہ بولتے بولتے جھجک گئی تھی۔ ہاں پوچھو، میں نے کہا۔ صاحب، یہ جو آپ کا ساتھی ہے، اگر اسے پتا چلا کہ میں کہیں بے آبرو عورت ہوں تو کیا وہ مجھ سے نفرت کرے گا؟ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ تم اسے کیا، وہ تم سے نفرت کرتا ہے؟ ویسے ہی صاحب، وہ نروس ہو گئی تھی۔ دیکھو سمترا، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، خاص طور سے اس بارے میں کہ وہ عورتوں کے لیے کس طرح سوچتا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ وہ اچھا آدمی ہے، اور اچھا آدمی کسی مظلوم سے نفرت نہیں کر سکتا ہے۔ میں اسے تمہارا خیال رکھنے کو کہہ کر گیا تھا اور اسے کتنی تیزی سے تمہیں سنبھال لیا۔ ڈاکٹر بھی اس بات پر حیران تھا کہ تم اتنی جلدی چاک سے نکل آؤ گی۔ وہ شرمیلے انداز میں مسکرائی۔ ہاں صاحب، جب میں کمرے میں آئی تو یہ مجھ سے بات کرنے لگا، پھر نہ جانے کیسے میں بھی اس کی باتوں کا جواب دینے لگی اور پھر ہنسنے لگی۔ سمترا، میرا دل کہتا ہے کہ یہ تم سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں احمد اس طرف آیا تھا، وہ بھی عمارت پر حملہ کرنے والوں میں شامل تھا۔ جب تک وہ عمارت میں رہا سمترا بے چین رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ کھل گئی تھی۔ بے تابیز اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہا، مجھے کیا ہونا تھا، البتہ 2 بد نسل گورے اور ایک ذلیل شخص کو مار کر آ رہا ہوں جو نام نہاد مسلمان اور عرب تھا۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، او بندہ خدا، کسی کو زندہ بھی پکڑا ہے یا سب کو مار دیا؟ اب ان سے جزیرے کے محل وقوع کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ 2 پائلٹ زندہ پکڑے گئے ہیں۔ احمد ہنسا، وہ بہت مسرور لگ رہا تھا۔ برادر ان سے پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ میرفیلڈ کی عمارت کی طرف بڑھا۔ ہم نے اس کا نصف حصہ تو ملبے کا ڈھیر بنا دیا تھا، بقیہ نصف بھی بری حالت میں تھا۔ اسی سب باہر نکل آئے تھے۔ میں نے اندر دیکھا، بے شمار لاشیں پڑی تھیں۔ یہ سب آرگنائزیشن کے خاص افراد تھے یا اس جزیرے پر آئے ہوئے عیاش افراد تھے۔ وہ سب موت سے فرار ہونا چاہتے تھے، مگر ان کے لیے مہلت ختم ہو گئی تھی۔ ان میں وہ جج بھی تھا جس نے نہایت رونت سے احمد کو سزائے موت سنائی تھی، اور میجر ایڈم بھی جو جزیرے کی حفاظت کا ذمہ دار تھا، لیکن اپنی حفاظت نہیں کر سکا تھا۔
अचानक मुझे जान गरे का ख्याल आया और मैं इन लाशों को उलट पलट कर देखने लगा। एक दो मसक हो जाने वाली लाशों पर मुझे जान गरे का शुबा हुआ था, मगर फिर मुझे अपना ख्याल बदलना पड़ा। जान गरे इन लोगों में नहीं था, वो मुमकिन तौर पर एरिना वाली जेर जमीन अमारत ही में मारा गया था। अगरचे जान गरे मेरा दोस्त नहीं था और वो ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा था जो दुनिया के इस खित्ते में बदअमनी की जिम्मेदार थी, हजारों अफराद की कातिल और लाखों लोगों के मसाइब की जिम्मेदार। जान गरे खुद भी कोई पाक दामन शख्स नहीं था। खलीज पर सवार 2 दर्जन से ज्यादा अफराद उसके हाथों खत्म हुए थे। इसके बावजूद उसके मरने का सोचकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ था। यह दुख तो नहीं था, मगर इससे मिलती जुलती कोई कैफियत थी। मैं उबैद बिन सलाह के पास आया जो एक बड़े से नक्शे पर पायलटों से जजीरे की लोकेशन समझ रहा था। पायलटों ने उसे जो पोजीशन बताई थी वो बहरा हिंद के तकरीबन वस्त में पड़ती थी। इस जगह से नजदीक तरीन साहिल अफ्रीका का था जो तकरीबन 1200 मील के फासले पर था। यह जगह अमेरिका के बहरा हिंद के फौजी अड्डे डेगो गार्शिया से 2100 मील दूर थी। अगर उस तरफ से कार्रवाई की जा रही थी तब भी हमारे पास वक्त था कि इनके आने से पहले जजीरे से निकल जाएं। रनवे पर 4 अदद त्यारे खड़े थे। हमें अफ्रीका की किसी साहिली रियासत तक जाना है। उबैद ने इन पायलट से कहा, हम ले जाएंगे लेकिन हमें जिंदगी की जमानत मिलनी चाहिए। एक पायलट बोला, कोई जमानत नहीं है, तुम्हें हमारे कहे पर चलना होगा, लेकिन इत्मीनान रखो हम किसी को बिला वजह कत्ल करने वालों में से नहीं है। इतनी सारी लाशों के होते हम ये बात कैसे तस्लीम कर लें। दूसरा पायलट तंजिया अंदाज बोला, मत मानो, मैं घुराया, गोली मारो इन्हें, त्यारे हम भी उड़ा सकते हैं, हमारे पास बंदे हैं। नहीं, वो खौफजदा अंदाज में बोले, तब खामोशी से हमारे कहने पर अमल करो। उबैद मुझे एक तरफ ले गया, ये तो सिर्फ 2 पायलट हैं, बाकी 2 त्यारे कौन ले जाएगा? मालूम करो, शायद तुम्हारे साथियों में कोई पायलट हो, मैंने कहा। उबैद पायलटों की तलाश में निकला और मैं अहमद और समित्रा के पास आया। क्या तुम लोगों को जजीरे में किसी पायलट के बारे में पता है जो त्यारा उड़ा सके? अहमद हंसा, तुम एक पायलट से ये बात कह रहे हो? मैं खुश हो गया था। तुम्हें त्यारा उड़ाना आता है? मैं मराकश एयरलाइन में पायलट भी रहा हूं। कोई भी त्यारा उड़ाना मेरे लिए मसला नहीं है, उसने सर हिलाकर कहा। चलो अब एक त्यारे के लिए पायलट का मसला बाकी रह गया, मैंने कहा। शायद मिल जाए, वरना कुछ और लोगों को यहां छोड़कर जाना पड़ेगा। अहमद त्यारों की तरफ जाने लगा। मैं चेक करता हूं कि त्यारे किस हालत में है। मैंने समित्रा से कहा, तुम अहमद के साथ रहो, मैं एक पायलट और देखता हूं। मुझे फिक्र थी हमने यहां से निकलने में खासी ताखीर कर दी थी। अगर बैरूनी जजीरे से किसी फौज ने धावा बोल दिया तो हम इनके घेरे में आ जाते। उबैद बिन सलाह गायब था और बाकी 2 पायलट्स मुसल्ला अफराद की निगरानी में त्यारे देख रहे थे। शायद उबैद कस्बे की तरफ गया था। अहमद मेरी तरफ चला आया। चारों त्यारे वर्किंग कंडीशन में है, मगर फ्यूल कम है। एक त्यारे में 200 गैलन है, वो शायद ही अफ्रीका की सरजमीन तक पहुंच सके। बाकी में 300 गैलन से ज्यादा ईंधन है, वो कम से कम साहिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। चौथे त्यारे के लिए पायलट और ईंधन की जरूरत है। इन तीनों त्यारों में कितने अफराद आ सकते हैं मैंने दरियाफ्त किया। ज्यादा से ज्यादा 18 अफराद फी त्यारा, यानी कुल 50-55 अफराद आ सकते हैं। तब मेरे ख्याल में हमें चौथे त्यारे की जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। अहमद, तुम सुमित्रा और कुछ साथियों को लेकर यहां से निकल जाओ फौरन। लेकिन उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन कुछ नहीं, अब वक्त जाया करना हमाकत होगी। मैं उबैद को देखने जा रहा हूं, हम दूसरे त्यारे से आ जाएंगे। मैंने उसकी बात काटी। अहमद, वक्त जाया मत करो, जाओ। मैंने उसे धकेला। वो चल लम्हे तजब्जुब के आलम में खड़ा रहा, फिर मुझसे लिपट गया। उस रवायती अंदाज में मेरे रुखसारों पर बोसे दिए, फिर सुमित्रा मुझसे लिपट गई। मैंने दोनों को मोहब्बत से धकेला, प्लीज जाओ, देर मत करो। वो त्यारों की तरफ चले गए। अहमद ने त्यारे का इंजन स्टार्ट किया और लोग दौड़ दौड़ कर उसमें सवार होने लगे। 18 अफराद पूरे होते ही त्यारे का दरवाजा बंद कर दिया गया। जरा देर में इंजन पूरी रफ्तार से करने लगे थे। अहमद ने रेस देकर ब्रेक छोड़े तो त्यारे ने आगाज ही में रफ्तार पकड़ ली। तेजी से दौड़ता हुआ त्यारा कुछ 400 गज दूर जाकर हवा में बुलंद हो गया था और फिर देखते देखते उसकी रोशनियां मध्यम होती गायब हो गई। इस असना में एक और त्यारे पर मजीद 18-19 अफराद सवार हो चुके थे और जरा सी देर में त्यारा रनवे में तोड़ने के बाद फिजा में बुलंद हो गया। अब रनवे पर वाहिद त्यारा खड़ा था और पायलट समेत कुछ दर्जन भर अफराद थे। 1-2 शायद उबैद के साथ थे और वो गायब थे। मैंने एयरफील्ड पर मौजूद अफराद से पूछा। एक ने बताया, मैंने बरादर को जीप में कस्बे की तरफ जाते देखा था। मेरे खुदा, इस वक्त उसे क्या जरूरत थी जाने की? मैंने सर थाम लिया। मैं एक और जीप में सवार हुआ और कस्बे की तरफ रवाना हो गया। रास्ता सुनसान था, कस्बे का हाल बदस्तूर फसाद ज़दा था। अब लोग जगह जगह टोलियों की सूरत में जमा होकर आने वाले वक्त का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे इन पर तरस आने लगा। ये बेचारे जजीरे से निकल नहीं सकते थे। अगर ऑर्गेनाइजेशन वाले ना भी मारते तब भी कुछ अरसे बाद ये भूख से मरने लगते। जजीरे पर खाने का जखीरा जल्द या बादेर खत्म ही हो जाता, मगर इसका इम्कान कम था। ऑर्गेनाइजेशन कहर बनकर इस जजीरे पर नाजिल होती और इतनी खौफनाक तबाही के बाद इसके आतिश गजब की आग इन लोगों को जला देती। उबैद बिन सलाह मुझे एक जगह मिल गया
وہ طیارے کے لیے ایندھن کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے 10-10 گیلن والے 9 عدد کین حاصل کر لیے تھے، مگر کوشش کے باوجود اسے پائلٹ نہیں مل سکا تھا۔ میں نے اسے 2 طیاروں کی روانگی کے بارے میں بتایا۔ ایک طیارے میں 18 افراد کی گنجائش ہے اور ہمیں ملا کر اس سے کم ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ قصبے والے مشتعل ہو کر اس طرف کا رخ کریں، ہمیں نکل جانا چاہیے۔ عبید بن سلام مسکرایا تھا۔ مجھے معلوم تھا تم یہی کرو گے، اس لیے میں بے فکری سے چلا آیا۔ ہم واپس ایئر فیلڈ کی طرف روانہ ہوئے۔ 6 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے اور آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی چھلکنے لگی تھی۔ 6:15 بجے تک سورج نکل آیا تھا۔ ہمیں دن نکلنے سے پہلے جزیرے سے نکل جانا تھا۔ راستے میں فیول والی جیپ کا ٹائر پنکچر ہوا تو کین دوسری جیپ پر منتقل کرنے میں ذرا وقت لگا تھا۔ ہم 6 بجے ایئر فیلڈ تک پہنچے تو روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ طیارے کے پاس اب 2 درجن کے قریب افراد جمع تھے اور اتنے لوگ کسی صورت اس ایک طیارے میں سفر نہیں کر سکتے تھے۔ تاخیر کرنے کی وجہ سے ارد گرد سے چند اور افراد بھی آ گئے تھے۔ خیر ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ میں، عبید اور 2 افراد تیزی سے طیارے کی طرف لپکے تھے۔ اس موقع پر وہ ہوا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے دائیں طرف سے کوئی شے بلائے ناگہانی کی طرح جھپٹی اور میں نے خود کو فضا میں پرواز کرتے پایا۔ زمین سے ٹکرانے کے خطرے کے احساس کے تحت جسم نے ایک خودکار پوزیشن اختیار کر لی اور میں گول مول ہو کر پختہ فرش پر گرا۔ چانے میں ایک تیز سی اٹھی تھی مگر سر بچ گیا تھا۔ میں کلاوازی کھا کر کھڑا ہوا تو ذرا فاصلے پر الیکٹرک کو پاؤں پھیلائے اور سینہ تانے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے حسب معمول سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور اس نے پاؤں اڑا کر مجھے گرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ مسکرایا۔ عبید کے دونوں ساتھیوں نے اپنی رائفلیں اس کی طرف سیدھی کی تھی۔ میں نے چلا کر کہا، رک جاؤ یوسف، دیر ہو رہی ہے، ایسی گولی مار کر قصہ ختم کرتے ہیں۔ عبید اضطراب سے بولا، الیکٹرک تم نے کیوں مجھے روکا ہے؟ میں تم سے مقابلہ کرنے یہاں آیا تھا اور تم مقابلہ کیے بغیر نہیں جا سکتے۔ میں تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تھرکتا ہوا میرے گرد گھومنے لگا۔ اس کی ایک ہی صورت ہے، اپنے ساتھیوں سے کہو مجھے گولی مار دیں، ورنہ مجھ سے لڑو اور مجھے شکست دے کر چلے جاؤ۔ بکواس مت کرو۔ عبید بن سلام نے اس کی طرف پستول کیا۔ میں بھی تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ نہیں عبید، گولی مت چلانا، میں نے کہا اور الیکٹرک کی طرف دیکھا۔ یہ احمقانہ جذباتیت کا وقت نہیں کہ ہمیں جانے دو اور خود بھی زندہ رہو۔ الیکٹرک کچھ دیر مسکراتا رہا تھا، پھر اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، یوسف، میں 8000 میل کا سفر کر کے صرف تمہارے لیے یہاں آیا ہوں۔ محض موت کے خوف سے میں اس مقابلے سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یوسف، ایک فائٹر کے لیے مقابلہ دنیا کی کسی بھی شے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تم بھی تو کسی نہ کسی شے کے لیے اتنے جذباتی ہو کہ موت بھی تمہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی ہوگی۔ یوسف، گولی مارو اسے، عبید جھنجھلایا۔ نہیں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے اپنے اندر موجود سنسنی کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ الیکٹرک سچ مچ مرنے کو ترجیح دے گا اگر میں نے اس سے مقابلہ نہیں کیا، اور میں اسے مرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ عبید، تم لوگ چاہو کیا؟ وہ چلایا، تم پاگل ہو گئے ہو اس کے کہنے میں آ کر؟ پلیز عبید، تمہیں اللہ کی قسم یہاں سے جاؤ، اگر خدا نے میری زندگی رکھی ہے تو میں آ جاؤں گا۔ یوسف، کیا حماقت ہے۔ عبید، پلیز، میں نے سرد لہجے میں کہا، یہ میری درخواست ہے، تم جاؤ۔ میں نہیں جا رہا اور تم مجھے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے۔ الیکٹرک ایک شریف دشمن ہے، میں اس کی یہ خواہش پوری کروں گا۔ میں چاہتا تو الیکٹرک کی زندگی لے کر جا سکتا تھا، لیکن میرا ضمیر اس انفیئر پلے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور ضمیر پر خلش لے کر جینا میرے لیے مشکل تھا، بہت مشکل۔ میں نے سرگوشی میں کہا، پلیز عبید، اسے ایک بھائی کی خواہش سمجھو، چلے جاؤ، تمہاری زندگی میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وقت کم رہ گیا۔ عبید، چلے جاؤ۔ آخر الفاظ میں نے چلا کر کہے تھے۔ عبید چند لمحے مجھے دیکھتا رہا تھا، پھر پلٹ کر طیارے کی طرف چلا گیا۔ دوسرا پائلٹ انجن چلا چکا تھا اور تیسرا طیارہ پرواز کے لیے تیار تھا۔ فالتو لوگ عبید کے ساتھیوں نے طیارے سے دور کر دیے تھے اور مطلوبہ تعداد پوری ہوتی دروازہ بند کر دیا۔ طیارہ رینگنے لگا تھا اور پھر رفتار پکڑتے ہوئے وہ فضا میں بلند ہو گیا۔ میں اس جزیرے پر اکیلا تھا، نہ کوئی دوست تھا اور نہ کوئی دشمن، بس ایک حریف تھا۔ میں نے پلٹ کر الیکٹرک کی طرف دیکھا۔ الیکٹرک مسکرا رہا تھا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے اس کا مضبوط ہاتھ تھام لیا۔ تم نے مجھے بہت غلط وقت پر روکا ہے، اب میں تمہیں شکست دے دوں تب بھی اس جزیرے سے نہیں جا سکتا۔ میں نے یہ سب نہیں سوچا تھا۔ وہ بولا، لیکن تم مجبور نہیں تھے، چاہتے تو جا سکتے تھے۔ مجبور تو تم بھی نہیں تھے، چاہتے تو چھپے رہتے، سامنے آنے کی حماقت نہ کرتے۔ میں مسکرایا۔ تمہیں کیا مجبوری لاحق ہوئی؟ اس نے گہری سانس لی۔ شاید ہم دونوں ہی اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ وہ ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ الیکٹرک، تم ایک بار میرے ہاتھوں شکست کھا چکے ہو، دوبارہ مقابلہ کرنے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ میں خود کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم پروفیشنل نہیں ہو، اور ایک نان پروفیشنل سے شکست کھا کر خود کو عالمی چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے قابل نہیں سمجھتا ہوں میں۔ بابا، اگر تمہیں مجبوری لاحق تھی تو میرے سامنے کیوں آئے؟ میں رہا، پہلے بھی بادل خواستہ تم سے لڑا تھا اور اب بھی۔ یوسف، میں وعدہ کرتا ہوں، اس وقت تم نے جس حالہ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہماری لڑائی کا نتیجہ جو بھی ہو، تم پر کوئی آنچ اس صورت میں آئے گی جب الیکٹرک اس دنیا میں نہ ہو۔ وہ پینترے بدلنے لگا۔
یہ اس کا مخصوص انداز تھا۔ پیروں کو برق رفتاری سے آگے پیچھے کرتا حریف کے گرد دائرے میں گھومنے لگتا تھا۔ اس وقت بھی وہ میرے گرد رقص کے انداز میں گھوم رہا تھا۔ میں نے اپنی کسی قدر تنگ قمیض اتار دی تھی۔ رن وے پر باقی رہ جانے والے افراد ہمارے گرد جمع ہو رہے تھے۔ یہ عام لوگ تھے۔ پہلا وار الیکٹرک نے کیا۔ اس نے پلٹ کر مجھے گھون سے مارنے اور اس کی آڑ میں میرے گھٹنے پر ٹھوکر مارنے کی کوشش کی۔ میں نے بازوؤں پر گھون سے روک کر پاؤں موڑ کر گھٹنا بچایا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے دوسرے گھٹنے پر وار کیا۔ مجھے بچنے کے لیے گرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد وہ مشینی انداز میں ٹھوکریں مارتا رہا اور میں نے ہاتھ پیروں پر روکتا رہا۔ ایک موقع پر اس کا پاؤں میری گرفت میں آیا اور میں نے اسے پوری قوت سے کھینچ لیا۔ اس بدبخت نے گرتے گرتے بھی میرے جبڑے پر زور سے پاؤں سے ٹھوکر لگائی۔ میرا سر چکرا گیا تھا اور منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تھا۔ میں نے اس کا پاؤں چھوڑ کر کلابازی کھائی اور جب کھڑا ہوا تو اسے سامنے پایا۔ بلا شبہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ پھرتیلا جسم رکھتا تھا۔ اس نے پھر میرے گھٹنے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ میں نے پاؤں کو خم دیتے ہوئے اس ایڑی پر گھوم کر اس کی کمر پر لات ماری۔ پاؤں ہوا میں ہونے کی وجہ سے وہ غیر متوازن تھا۔ کمر پر لات کھا کر وہ اچھلا اور کلابازی کھا کر مجھ سے 6 گز دور جا کھڑا ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ پہلے کے مقابلے میں کہیں چست اور برق رفتار ہو گیا تھا۔ شاید پچھلے دنوں وہ خصوصی مشق کرتا رہا تھا۔ میں محتاط ہو گیا۔ میں پوری طرح فٹ نہیں تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق میرے ٹیشوز کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے اور کوئی بھی غیر معمولی محنت ان زخموں کو پھر سے ہرا کر سکتی تھی۔ الیکٹرک سے مقابلے کے لیے میرا جسمانی اور ذہنی طور پر چاقو چوبند ہونا ضروری تھا۔ ایک لمحے کو میرے ذہن میں خیال آیا کہ الیکٹرک کو بتا دوں کہ میں پوری طرح فٹ نہیں ہوں۔ یہ مقابلے کے اصول کے خلاف تھا، مگر پھر مجھے شرم آئی۔ ممکن ہے وہ اسے میرا بہانہ سمجھے اور مجھے جھوٹا سمجھا۔ جانا کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ الیکٹرک پھر رقص کرنے کے انداز میں میری طرف گھومنے لگا۔ اچانک اس نے ہوا میں جست لگاتے ہوئے لگاتار پاؤں پھر سے میرے منہ پر مارنے کی کوشش کی۔ میں ہتھیلیوں پر اس کے جوتے کی نوکیں روکتا پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ زمین پر اترتے ہی اس نے اچھل کر میرے سینے پر فلائنگ کک ماری اور میں اچھل کر پیچھے جا گرا تھا۔ اس نے سپورٹ مین سپرٹ کا مظاہرہ کیا اور مجھ پر فوری طور پر حملہ نہیں کیا۔ میں کھڑا ہوا تو ایک بار پھر رقص کرنے میں لگ گیا تھا۔ یوسف اگر تم ہار مان لو، بکو مت، میں نے دانت پیسے۔ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ مجھ سے ہار منوانا چاہتی ہوں؟ یہ سنتے اس نے پھرتی سے حملہ کیا تھا۔ اگلے 10-15 منٹ ہم دونوں کے درمیان شدید قسم کی لڑائی ہوئی تھی۔ دونوں خون خون ہو گئے تھے۔ الیکٹرک کی کک نے میری ٹھوڑی پھاڑ دی تھی اور میرے خونسے نے الیکٹرک کی بھووں میں شگاف ڈال دیا تھا، جس سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ اسے بار بار آنکھ پر آنے والا خون صاف کرنا پڑتا تھا۔ مقابلہ اتنا سنسنی خیز تھا کہ ارد گرد کے افراد حالات کو بھول کر اس لڑائی میں دلچسپی لے رہے تھے۔ لڑائی سے ہم دونوں کو بے شمار چوٹیں آئی تھیں اور میں اس وقت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ اندرونی کمزوری رنگ دکھا رہی تھی۔ گزشتہ 3 دن میں مجھے آرام کا موقع کم ملا تھا۔ پھر ری ایکٹر میں بم لگانے کا جان گسل مرحلہ طے کرنا پڑا تھا۔ میرے مقابلے میں الیکٹرک پہلے کی طرح چست تھا۔ چوٹوں سے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اسی لیے لپک لپک کر حملے کر رہا تھا۔ میں بمشکل اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی میں اس لڑائی کے لیے بالکل بھی فٹ نہیں تھا۔ ایک بار الیکٹرک نے میرے منہ پر ٹھوکر ماری تھی اور میں پیچھے جا گرا تھا۔ منہ پر لگنے والی ضرب کے بعد سر رن وے سے ٹکرایا تو دوسری چوٹ نے میرے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دنیا میری آنکھوں کے سامنے گھوم کر رہ گئی تھی۔ میں اپنے چکراتے ذہن پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ بمشکل میں ضرورت سے زیادہ پی لینے والے کسی شرابی کی طرح بھڑکتے ہوئے اٹھا تھا۔ الیکٹرک 6 فٹ کے فاصلے پر سینے پر ہاتھ مانے کھڑا تھا۔ اس کی نگاہوں میں چیلنج تھا۔ یوسف اگر تم ہار مان جاؤ تو میں دوبارہ تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ارد گرد موجود افراد نعرے بازی کر رہے تھے اور ان میں سے اکثر کی حمایت میرے لیے تھی۔ یہ اور بات تھی کہ میں واضح طور پر کمزور پڑ رہا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ الیکٹرک تم جانتے ہو میں آخری دم تک لڑوں گا، پھر تم ایسی پیشکش کیوں کر رہے ہو؟ اب تم سے مقابلہ نہیں چاہتا، وہ ہچکچایا۔ اس کی ایک آسان سی ترکیب ہے، تم ہار مان لو۔ ہرگز نہیں، وہ غضبناک ہو گیا تھا۔